بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ابھی یہ معاشرے ہو ہی رہے تھے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے یہ باتیں وقت کے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ اس زمانے میں عراق کے بادشاہ کا لقب نمرود ہوتا تھا، اور یہ پبلک کے صرف بادشاہ ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ خود کو ان کا رب اور مالک مانتے تھے، اور پبلک بھی دوسرے دیوتاؤں کی طرح اس کو اپنا خدا اور معبود مانتی تھی، اور اس کی اس طرح پوجا کرتی تھی جس طرح دیوتاؤں کی، بلکہ ان سے بھی پاسوے ادب کے ساتھ پیش آتی تھی، اسی لیے کہ وہ عقل و شعور والا بھی ہوتا تھا اور تاج و تخت کا مالک بھی۔ نمرود کو جب یہ معلوم ہوا تو آپے سے باہر ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس آدمی کی پیغمبرانہ دعوت و تبلیغ کی سرگرمیاں اگر اسی طرح جاری رہی تو یہ میری مالک ہونے، رب ہونے، بادشاہ ہونے اور اللہ ہونے سے بھی سب پبلک کو دور کر دے گا، اور اس طرح باپ دادا کا مذہب کے ساتھ ساتھ میری یہ حکومت بھی گر جائے گی۔ اسی لیے اس قصے کا شروع ہی میں ختم کر دینا بہتر ہے۔ یہ سوچ کر اس نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم کو ہمارے دربار میں حاضر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے معلوم کیا کہ تو باپ دادا کے دین کی مخالفت کس لیے کرتا ہے، اور مجھ کو رب ماننے سے تجھے کیوں انکار ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں، اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہیں مانتا۔ ساری کائنات اور تمام عالم اسی کی مخلوق ہے، اور وہی ان سب کا پیدا کرنے والا اور مالک ہے۔ تو بھی اسی طرح ایک انسان ہے، جس طرح ہم رب انسان ہیں۔ پھر تو کسی طرح رب یا خدا ہو سکتا ہے، اور کس طرح یہ موگے بہرے لکڑی کے بت خدا ہو سکتے ہیں؟ میں صحیح راہ پر ہوں اور تم سب غلط راہ پر ہو، اسی لیے میں حق کی تبلیغ کو کس طرح چھوڑ سکتا ہوں، اور تمہارے باپ دادا کے اپنے گڑے ہوئے دین کو کیسے اختیار کر سکتا ہوں؟ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے معلوم کیا کہ اگر میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے تو اس کی ایسی خوبی بیان کر جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جس کے قبضے میں موت و حیات ہے، وہی موت دیتا ہے اور وہی زندگی بناتا ہے۔ ڈیڈی سمجھ والا نمرود موت و حیات کی حقیقت سے نہ آسانہ کہنے لگا، اس طرح موت اور زندگی تو میرے قبضے میں بھی ہے۔ اور یہ کہہ کر اسی وقت ایک بے قصور آدمی کے بارے میں جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن مار دو اور موت کے گھاٹ اتار دو۔ جلاد نے فوراً حکم پورا کیا اور قتل کی سزا
پائے ہوئے منیم کو جیل سے بلا کر حکم دیا کہ جاؤ، ہم نے تمہاری جان بخشی کی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ دیکھا میں بھی کس طرح زندگی بخش اور موت دیتا ہوں، پھر تیرے اللہ کی خاص بات کیا رہی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ نمرود یا میں تو موت اور زندگی کی اصل حقیقت نہیں جانتا، اور یا لوگوں اور پبلک کو غلط فہمی میں ڈال دینا چاہتا ہے تاکہ وہ اس فرق کو سمجھ نہ سکے کہ زندگی بخشنا اس کا نام نہیں ہے بلکہ نہ سے ہاں کرنے کا نام ہے۔ زندگی بخشنا ہے اور اسی طرح کسی کو قتل یا پھانسی سے بچا لینا موت کا مالک ہونا نہیں ہے۔ موت کا مالک وہی ہے جو انسانی روح کو اس کے جسم سے نکال کر اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ اسی لیے بہت سے پھانسی کی سزا پائے ہوئے اور تلوار کی جد میں آئے ہوئے لوگ زندگی پا جاتے ہیں، اور بہت سے کلوے پھانسی سے بچائے ہوئے انسان موت کے گھاٹ چڑھ جاتے ہیں اور کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی۔ اور اگر ایسا ہو سکتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے باتیں کرنے والا نمرود گدی پر نہ بیٹھا ہوتا بلکہ اس کے خاندان کا پہلا آدمی ہی آج بھی اس تاج و تخت کا مالک نظر آتا، مگر نامعلوم کہ عراق کے اس راجیہ کے کتنے دعوے دار زمین کے اندر دفن ہو چکے ہیں اور ابھی کتنوں کی باری ہے۔ پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں نے اس موقع پر موت اور زندگی کے باریک فلسفے پر بحث شروع کر دی تو نمرود کا مقصد پورا ہو جائے گا اور لوگوں کو غلط رخ پر ڈال کر اصل معاملے کو الجھنے دے گا، اور اس طرح میرا نیک مقصد پورا نہ ہو سکے گا۔ اور حق کی تبلیغ کے سلسلے میں بھری محفل میں نمرود کو لاجواب کرنے کا موقع ہاتھ سے جاتا رہے گا، کیونکہ بحث و مباحثہ اور جلد و مناظرہ میرا اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے دلوں میں و دماغ میں ایک اللہ کا یقین پیدا کرنا میرا ایک ہی مقصد ہے۔ اسی لیے انہوں نے اس دلیل کو نظر انداز کر کے سمجھانے کا ایک دوسرا طریقہ اپنایا اور ایسی دلیل پیش کی جس سے صبح و شام ہر آدمی آنکھوں سے دیکھتا اور بغیر کسی منطقی دلیل کے دن و رات کی زندگی میں اس سے دوچار ہوتا رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اس ہستی کو اللہ کہتا ہوں جو ہر دن سورج کو پورب سے لاتا اور مغرب کی طرف لے جاتا ہے۔ بس اگر تو بھی اسی طرح خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے خلاف سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں چھپا۔ یہ سن کر نمرود گھبرا گیا اور اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا، اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نمرود پر اللہ کی حجت پوری ہوئی۔ نمرود اس دلیل سے گھبرائے کیوں؟
اور اس کے پاس اس کے مقابلے میں غلط سمجھنے کی گنجائش کیوں نہ رہی؟ یہ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا حاصل یہ تھا کہ میں ایک ایسی ہستی کو اللہ مانتا ہوں جس کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ساری کائنات اور اس کا سارا نظام اسی نے بنایا ہے، اور اس نے اس پورے نظام کو اپنی ہمت کے قانون میں ایسا کس دیا ہے کہ اس کی کوئی چیز مقرر جگہ سے پہلے اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتی ہے اور نہ ادھر ادھر ہو سکتی ہے۔ تم اس پورے نظام میں سے سورج ہی کو دیکھو کہ دنیا اس سے کتنے فائدے حاصل کرتی ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے اس کے نکلنے اور ڈوبنے کا بھی ایک نظام مقرر کر دیا ہے۔ بس اگر سورج لاکھ بار بھی چاہے کہ وہ اس نظام سے باہر ہو جائے تو اس پر اسے قدرت نہیں ہے، کیونکہ اس کی بغڈور ایک اللہ کی قدرت کے قبضے میں ہے، اور اس کو بے شک یہ قدرت ہے کہ جو چاہے کر گزرے، لیکن وہ کرتا ہی وہی ہے جو اس کی ہمت کا تقاضا ہے۔ اسی لیے اب نمرود کے لیے 3 ہی شکلیں جواب دینے کی ہو سکتی تھی۔ یا وہ یہ کہے کہ مجھے سورج پر پوری قدرت حاصل ہے اور میں نے بھی یہ سارا نظام بنایا ہے، مگر اپنے یہ جواب اس لیے نہیں دیا کہ خود اس کا قائل نہیں تھا کہ یہ ساری کائنات اس نے بنائی اور سورج کی حرکت اسی قدرت کے قبضے میں ہے، بلکہ وہ تو خود کو اپنی رعایا کا رب اور دیوتا کہلاتا تھا۔ السلام علیکم۔